اللہ کی قدرت اس وقت تک ہمارا ساتھ نہیں دیتی جب تک اللہ کا غیر ہمارے دلوں سے نکل نہیں جاتا، اور اللہ کا غیر اس وقت تک ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا جب تک اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اس کی ہم دعوت نہ دیں۔ ایمان یا اعمال کی دعوت دیں تو اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دیں، ماحول دیکھ کر یا ہماری سطح دیکھ کر یا سامنے والے کی استعداد دیکھ کر دعوت نہ دیں، اور اپنے یقین کی تبدیلی کی نیت سے دعوت دیں، دوسروں کی اصلاح کی نیت سے دعوت نہ دیں۔ اس طرح دعوت دیں گے تو دعوت میں وہ تاثیر پیدا ہوگی جس سے ہمارا اپنا یقین بھی بنے گا اور دوسروں کو ہدایت بھی ملے گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، تم میرے راستے کی جد و جہد کرو، میں تمہیں ضرور بے ضرور ہدایت دوں گا۔ دعوت کی مبارک محنت اور اللہ کے راستے کی جد و جہد کو اللہ نے بہترین تجارت کہا ہے۔ ارشاد باری ہے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ تجارت یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نکلو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لے کر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو اس کے بدلے اللہ کیا دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بار بار اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے بندے ہونے کے طے اللہ کی بندگی ہم پر فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا ان کی مانو، اپنی تمام خواہشات کو ان کے حکم کے تابع کرو، حلال کو حلال سمجھو چاہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور حرام کو حرام سمجھو چاہے قناعت پر گزارا کرنا پڑے۔ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھل جائے، محمدی بن جائے، عقائد میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں، ان سب اعمال میں لوگوں کو ہمارا معاشرہ نظر آئے۔ ساری دنیا کی عزتیں بندھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ جو کچھ ملے گا اس زندگی سے ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اس بنیاد پر نبوت والا کام ہمارے ذمہ ہے۔ یہ دعوت کا کام ختم نبوت کی پہچان ہے۔ یہ امت اپنے نبی کی وارث ہے۔ اگر دین کا کام کریں گے تو حضور کے امتی ہونے کا ہم حق ادا کر سکیں گے۔ اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور مسجد کے ماحول میں اور فرشتوں کی صحبت میں رہ کر اصول اور آداب کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں گے تو دین ہماری زندگی میں آتا چلا جائے گا، اور جب زندگی میں دین آئے گا تو زندگی میں چین اور سکون آئے گا، روزی میں خیر و برکت ہوگی، دعاؤں سے کام بنیں گے، اللہ والوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگے گا، معاشرے میں امن و امان آئے گا، اور تمام مخلوق ہم سے محبت کرنے لگے گی۔ اور جب انسان اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔